السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے پارٹ نمبر 3، تپتی دوپہر میں موت۔ اچانک بگل کی تیز آواز رنگ میں گونج گئی۔ بوڑھے نے دائیں ہاتھ سے اپنا بوسیدہ ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پونچھا اور پھر بائیں ہاتھ سے استبل کا سرخ دروازہ زور لگا کر دھکیلا اور بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چشم زون میں ایک بھاری بھرکم کم سیاہ بل رنگ میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہے تورو ہے تورو۔ تماشائی اپنے رومال، ہیٹ اور پنکھے ہلا ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بل فائٹ کے پہلے ڈرامے کا کردار نم ٹھونکنے میدان میں کھڑا تھا اور بل فائٹ شروع ہو چکی تھی۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے موٹے ہسپانوی میدان میں کھڑے بل کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اگلی نشستوں میں براجمان سیاہ لڑکیوں کا ایک گروہ زور زور سے تالیاں پیٹ رہا تھا۔ باقاعدہ بل فائٹ کا آغاز بل فائٹر کی بجائے اس کے معاون نے کیا۔ انہوں نے بل کے آگے کیپ لہرا کر اسے چھیڑا اور پھر بل مشتعل ہونے پر اس کے آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ ان کا مقصد بل کو ادھر ادھر بھگا کر اس کی تیزی ختم کرنا تھا۔ اس دوران میں بل فائٹر لکڑی کی گیلری کی آڑ لیے بل کی عادات و اطوار کو جانچ رہا تھا۔ کون سا سینگ زیادہ استعمال کرتا ہے، کون سی آنکھ تیز ہے، کس جانب سے حملہ آور ہے، اگر دن کسی زاویے پر جھکاتا ہے۔ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کے بعد معاونین واپس چلے گئے۔ اب بل فائٹر گیلری سے نکل کر میدان میں داخل ہوا اور پورا بل رنگ تماشائیوں کی تالیوں سے گونج اٹھا۔ بل فائٹر نے اپنی کیپ دونوں ہاتھوں میں کچھ یوں تھام رکھی تھی جیسے اسے دھوپ میں سکھا رہا ہو۔ وہ بل سے تقریباً 5 گز کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کیپ جھٹک کر اسے حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ بل اپنی تھوتنی اٹھائے ہوئے خاموشی کھڑا رہا۔ بل فائٹر نے قدرے قریب ہو کر پھر کیپ جھٹکی مگر بل ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ بل بزدل ہے، میرے قریب بیٹھے موٹے ہسپانوی نے اپنے ساتھی کو چھیڑا۔ بس دیکھتا جاؤ، ابھی تو ابتدا ہے۔ بل یقیناً بہادر ہے اور ابھی حالات کا جائزہ لے رہا ہے، اس کے ساتھی نے سنجیدگی سے کہا۔ بل فائٹر اب کیپ جھٹکنے کے ساتھ ہی ساتھ بل سے باتیں بھی کرنے لگا۔ ہو یو ہے تورو۔ بل نے بالآخر سر اٹھا کر بل فائٹر کو بڑی ناراضگی سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کیا ہے تورو اور ہے کی لاطینی گردان کر رہے ہیں۔ جاؤ اپنا راستہ ناپو، کیوں ہم فقیروں کو ڈسٹرب کرتے ہو۔ ادھر بل فائٹر نے اس فقیر کو ڈسٹرب کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور ادھر تماشائیوں نے تحریک عدم اعتماد کا بے حد برا منایا اور تورو کا شور مچانے لگے۔ موٹے ہسپانوی نے جو بل کو بزدل قرار دے چکا تھا منہ میں انگلیاں گھسیڑ کر اس زور سے سیٹی بجائی کہ میرے کانوں کے پردے لرز اٹھے۔ بل پر بھی اس شور و غل کا خاصا اثر ہوا اور اس نے سامنے کھڑے اپنے دشمن کو بڑے غور سے دیکھا، پچھلے سموں سے ریت اڑائی اور تھوتنی نیچے کر کے بل فائٹر پر حملہ آور ہو گیا۔ بل کی تھوتنی اور سینگ کیپ کو چھوتے ہوئے بل فائٹر کے پنجوں میں گھوم کر کیپ ہوا میں لہرا دی اور بل سر نیچا کیے اپنی زود میں بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ بل فائٹنگ کا یہ اندازہ دیرینو کہلاتا ہے۔ بل کا پہلا وار خالی گیا تو وہ مڑ کر پھر حملہ آور ہوا۔ اب بھی اس کے تیز سینگ بل فائٹر کے جسم کے بجائے صرف کیپ کو چھوئے اور وہ ناکام ہو گیا۔ کیوں بھئی، موٹے ہسپانوی نے اپنے ساتھی کو ٹوکا دیا۔ بل بہادر ہے کہ نہیں؟ اب بل بہادر بار بل فائٹر کی طرف لپکتا مگر وہ ویرونیکا انداز سے اپنے آپ کو صاف بچا جاتا۔ جب بل سر بچا کر بل فائٹر کی جانب دوڑنا شروع کرتا تو تماشائی ایک ساتھ او کا نعرہ لگاتے اور جوں ہی بل کے سینگ کیپ کو چھوتے اور بل فائٹر پنجوں پر گھوم کر اپنے آپ کو بچا جاتا۔ اس نعرے کا اختتام لے پر ہوتا، او لے ہسپانیو،
کا مرحبا کہنے کا خاص انداز ہے جس کے بارے میں شفیق الرحمان کو شبہ ہے کہ یہ اللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تماشائیوں سے بے پناہ داد ملنے پر بل فائٹر نڈر ہو گیا اور آگے بڑھ بڑھ کر بل کو ہو ہو کرنے لگا۔ بل فائٹر بل کے جتنے قریب ہو کر لڑے گا اتنا ہی یہ اس کے حق میں خطرناک ثابت ہوگا۔ سینگوں سے زخمی ہونے کا خطرہ بھی آدمی خود تخلیق کرتا ہے، اور اگر وہ بل فائٹنگ کے قاعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے تو سینگ اس کے جسم سے 1-2 انچ کے فاصلے سے گزر جائے گا اور وہ محفوظ رہے گا۔ کوئی بھی بل فائٹر تب ہی زخمی ہوتا ہے جب وہ وقت کا تعین نہ کر سکے اور گھومنے میں دیر کر دے یا پھر انتہائی ناتجربہ کار ہو۔ بل فائٹر کو اپنے قریب دیکھ کر بل کی ہمت بندھی اور اس نے پھر دھاوا بول دیا، لیکن اس مرتبہ بھی بل فائٹر نے کیپ اس انداز سے گھمائی کہ بل کپڑے سے چھو کر اپنے زور میں میدان کے درمیان تک چلا گیا۔ پورا رنگ تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک دم میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ بل رنگ کی ہر شے سفید ہو گئی۔ بل فائٹر سفیدی میں ڈوبا ہوا، بل سفید جیسے ایک تصویر کا نیگیٹو ہو، اور پھر آہستہ آہستہ تمام چیزیں اپنی اصلی رنگت پر لوٹنے لگیں۔ کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے آنکھیں ملیں تو ایک اور فیش ہوا۔ یہ وحشت میں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر بل فائٹر اپنے کمال دکھا رہا تھا اور ادھر میری آنکھیں اس تیز روشنی سے چندھیا رہی تھیں۔ میں نے جھنجھلا کر ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھیں ملیں اور اپنے عین سامنے دیکھا۔ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تمام تماشائی بل فائٹ دیکھنے پر محو تھے۔ اب کی بار بل فائٹر نے بل کو اپنی جانب متوجہ کیا اور یوں ہی بل حملہ آور ہوا، اس نے کیپ فضا میں لہرانے کے بجائے ایک دم سمیٹ لی۔ بل جو کپڑے کے پیچھے پیچھے بھاگا چلا جا رہا تھا، کیپ کے سمٹ جانے سے ایک دم رکا۔ اس کی اگلی 2 ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ گرتے گرتے بچا۔ یہ ویرونیکا انداز کی قسم ریبولیرا تھی جس میں ایک خاص طریقے سے کپڑا سمیٹنے کی وجہ سے بل اگلی ٹانگوں پر گر جاتا ہے۔ تماشائیوں نے پھر دل کھول کر داد دی۔ بل فائٹر ایک مرتبہ پھر بل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور اسی لمحے مجھ سے 3-4 قطاریں آگے بیٹھی ہوئی ایک سنہرے بالوں والی لڑکی نے بل رنگ سے منہ موڑا اور ایک یک دم نشست سے اٹھ کر اپنے کیمرے کا رخ میری جانب کر کے بٹن دبا دیا۔ ایک فلیش ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے ہر شے سفید ہو گئی۔ میں نے سر جھٹک کر فلیش کے خیرہ کن اثرات کو زائل کیا۔ وہ لڑکی اپنی نشست پر بیٹھی بڑے اطمینان سے بل فائٹ دیکھ رہی تھی۔ میں تل ملا کر رہ گیا۔ آخر کر بھی کیا سکتا تھا؟ بل فائٹ کے ڈرامے کا پہلا ایکٹ ختم ہو چکا تھا۔ بل فائٹر تماشائیوں کے نعرہ ہے تحسین کے جواب میں کمر تک جھکا ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بل بڑی شان بے نیازی سے کھڑا پبلک کو گھور رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بل رنگ کی بجائے اپنی چراگاہ میں کھڑا ہو جہاں یہ ڈھیر سارے لوگ اسے خواہ مخواہ ستانے آ گئے ہوں۔ ایک مرتبہ پھر صدر کی کیبن سے گھنٹی بجی اور بل فائٹ کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ بل فائٹ لکڑی کی گیلری کے پیچھے جا چکا تھا اور میدان میں سوائے بل کے اور کوئی نہ تھا۔ اب میدان میں ایک پکا دور گھڑ سوار داخل ہوا اور آنکھوں، کانوں اور ٹانگوں کے سوا گھوڑے کا تمام جسم روٹی کی گدیوں کی ڈھکا ہوا تھا، روئی کے گدیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھڑ سوار کے ہاتھوں میں ایک پک یعنی نیزہ تھا جس کی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ پک ادور یعنی نیزہ بردار بل فائٹ کے اس حصے پر سب سے زیادہ نکتہ چینی ہوتی ہے کیونکہ اس کے دوران میں بے چارے گھوڑوں کی بے پناہ شامت آتی ہے۔ پکادور کا سست رو گھوڑا جسے شاید اپنی انجام کا علم تھا بے حد آہستہ چل رہا تھا اور بل کے قریب جانے سے کترا رہا تھا۔ چوتھی قطار میں بیٹھی محترمہ نے بل رنگ سے منہ موڑا اور کیمرہ لے کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بٹن دباتیں میں نے شور مچا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری تصاویر کسی خوشی میں بنائی جا رہی ہیں۔ وہ کمبخت بھینسا تو دوسری جانب اپنے جوہر دکھا رہا تھا۔ سنہرے بالوں والی محترمہ نے کیمرہ آنکھ سے ہٹایا اور نہایت بدتمیزی سے بولی، میں اس لیے تمہاری تصویر کھینچ رہی ہوں کہ میرے خیال میں تم بھینسے سے زیادہ خوش شکل ہو۔ میرے گرد
بیٹھی ہوئی پبلک اس جواب پر بہت محظوظ ہوئی اور اوے اوے کے نعرے بلند کرنے لگی، بلکہ ایک دو نے مجھے ہیتورو کہہ کر بھی بلایا۔ میں کھسیانہ ہو کر اپنی نشست میں دبک گیا، ادھر فلیش ہوا اور ہماری تصویر پھر اتر گئی۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے ایسے حالات میں ہر اس شریف آدمی کو پیچ و تاب کھانے کا حق ہے جس کی خوبصورتی کا پیمانہ ایک عدد کالے کلوٹے آدھے ٹن وزنی بھینسے کو ٹھہرایا جائے۔ پکا دور کا گھوڑا شاید اڑیل قسم کا تھا، اس نے بل کے پاس جانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس پر پکا دور نے پھر وہی ہیتورو کی گردان کی۔ بل گردن اٹھا کر گھوڑے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے ایک ایسا عجیب الخلقت جانور کھڑا تھا جو اتنی گرمی کے باوجود بل رنگ میں رضائی اوڑھ کر آ گیا تھا۔ بل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سر پر دوڑتا ہوا آیا اور گھوڑے کے پیٹ پر ایک زوردار رسید کی۔ اس کے نوکیلے سینگ شاید گدیلی کی روئی میں سے گزر کر گھوڑے کی پسلیوں میں پیوست ہو چکے تھے۔ ٹکر سے گھوڑا لڑکھڑایا، مگر اسی لمحے پکادو نے اپنے نیزے کی انی بل کی گردن میں بونک دی۔ بل گھوڑے کی پسلیوں میں سینگ گھسیٹتے ہوئے جتنا زور لگاتا، نیزے کی انی اس کی گردن میں اتنی ہی زیادہ کھپتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے گردن سے خون بہنے لگتا اور تکلیف کی شدت سے بے بس ہو کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بل کی گردن میں زخم کرنے کا مقصد اس کی طاقت کو زائل کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی تیزی سست روی میں بدل جائے اور بعد میں بل فائٹر اس کے سامنے اچھی طرح کھیل سکے۔ اس ایکٹ میں بل کی بہادری کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ زخم کھا کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو تو اسے بزدل سمجھا جاتا ہے، مگر یہ بل اپنے گہرے زخم سے رستے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر شانہ بشانہ بھاگ کر پھر گھوڑے پر حملہ آور ہو گیا۔ ادھر بل کے سینگ گھوڑے کے پیٹ میں گھسے، ادھر پکادورو نے اپنا خون آلود نیزہ اس کے زخم میں گھونپ دیا۔ بل جتنا آگے بڑھ کر گھوڑے کے پیٹھ میں ٹکریں مارتا، نیزے کی انی اتنی ہی گہرائی میں چھپتی چلی جاتی۔ میرے قریب بیٹھا موٹا ہسپانوی بل اس بہادری پر نہال ہو رہا تھا اور بار بار اپنے ساتھی کو لعن طعن کر رہا تھا جس نے بل فائٹ کے آغاز میں اس بل کو بزدل کہنے کی جسارت کی تھی۔ یہ بہادر بل اپنی گردن میں دھسی ہوئی نیزے کی انی کی پرواہ کیے بغیر برابر گھوڑے کے پیچھے کی پیٹ میں سینگ گھسیڑے اسے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑا یوں کھڑا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس وقت وہ سفید گدیوں میں لپٹا گھوڑے سے زیادہ ایک بے ہنگم قسم کا پرندہ لگ رہا تھا۔ بل کی قوی گردن، نوکیلے سینگ اور چوڑے کاندھے اس کی پیٹ میں گھس گئے، یہاں تک کہ اس کی دو ٹانگیں ہوا میں لٹک گئیں۔ سو معلق ہو گئے، گردن جھک گئی اور بالآخر لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ گھوڑے کے زمین پر گرتے ہی پکا دور بھاگ کھڑا ہوا اور گھوڑا مر چکا تھا۔ زخمی بل کی گردن سے خون رس رس کر اکھاڑے کی ریت میں گر رہا تھا۔ وہ سر بلند کٹے اکھاڑے کے گرد بھاگنے لگا جیسے اپنی بہادری کی داد طلب کر رہا ہو۔ تمام لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تالیاں بجا کر بل کی بہادری کا اعتراف کیا۔ اس دوران میں ایک اور پکا دور گھوڑے پر سوار میدان میں داخل ہوا اور نودارو نے جب اپنے بھائی کی خون آلود لاش میدان میں پڑی دیکھی تو سینایا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ لوگوں نے شور مچا دیا۔ شور سے بل گھوڑے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک اور شکار، وہ اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہوا اور پہلے ہی ٹکر سے گھوڑے کو گرا دیا۔ تماشائیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سان سیباستیان کے بل رنگ میں اس سے بہادر بل کبھی نہیں دیکھا گیا۔ موٹے ہسپانوی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اب میدان میں تیسرا پکادورو داخل ہوا۔ بل حسب معمول نشانہ تاک کر پھر حملہ آور ہوا، مگر اس مرتبہ قسمت
ساتھ نہ دیا اور اس کے سینگ گھوڑے کے پیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی پکادورو کا نیزہ اس کی کوہان میں اتر گیا۔ اس نے زور لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر تازہ زخم میں انی کی تکلیف و موجودگی نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کثیر مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے بل کی طاقت میں کمی آ رہی تھی اور اب وہ خاصا سست روح ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بل فائٹ میں گھوڑے کا مرنا قدرتی بات ہے۔ بل فائٹر کبھی کبھار مرتا ہے اور بل ہمیشہ مر جاتا ہے۔ گھوڑے کی موت کی سب سے زیادہ افسوس غیر ملکی تماشائیوں کو ہوتا ہے جن کی اکثریت اس بے رحمی کی تاب نہ لاتی ہوئی بل رنگ سے واک آؤٹ کر جاتی ہے۔ تجربہ کار ہسپانوی ایسے موقعوں کی طاق میں رہتے ہیں اور فوراً ان کی مہنگی نشستوں پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ چوتھی قطار میں بیٹھی غیر ملکی لڑکیاں بھی پکادورو کے عمل کے دوران آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زار و قطار روتی ہیں۔ صدر کے اشارے پر ایک مرتبہ پھر بل رنگ میں بگل کی آواز گونج گئی۔ بل فائٹر کا تیسرا ایکٹ شروع ہونے کو تھا۔ موسیقاروں کے طائفے نے بل فائٹ کی مخصوص موسیقی کی دھن چھیڑی۔ بل فائٹر دوبارہ میدان میں داخل ہوا مگر اس مرتبہ اس کے ہاتھوں میں کیپ کی بجائے دو باندریلو تھیں، رنگین کاغذ میں لپٹی گز بھر لمبی۔ اس چھڑی کو کہتے ہیں جس کے سرے پر 6 انچ لمبی ایک برچھی لگی ہوتی ہے۔ بل فائٹر بل سے چند گز کے فاصلے پر بازو لٹکا کر کھڑا ہو گیا اور اسے ششکارا۔ بل نے گردن اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے بظاہر ایک نہتھا آدمی کھڑا تھا اور تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ بل فائٹر کے قریب آ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا تاکہ اسے سینگوں پر اچھال دے۔ عین اسی وقت بل فائٹر نے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دونوں باندریلو پیک گردن کے زخم کے قریب گاڑ دیں۔ تماشائیوں نے ایک مرتبہ پھر تالیاں بجائیں کیونکہ باندریلو مناسب فاصلے پر لگائی گئی تھی اور گردن پر سیدھی کھڑی ہونے کی بجائے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا گردن سے نیچے لٹک رہی تھی۔ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا اور کل 6 باندریلو بل کے جسم پر پیوست ہوئیں۔ اس حرکت کی خصوصیت یہ ہے کہ باندریلو ہاتھ اٹھا کر اس طرح لگائی جائیں کہ بل کے سینگ بل فائٹر کے جسم سے چھو کر نکل جائیں۔ باندریلو کو بل کی گردن کے زخم میں گاڑنا بے حد معیوب گردانا جاتا ہے۔ اکھاڑے میں داخل ہوتے وقت بل کو اعتماد تھا کہ وہ ہر شے کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ وہ بل فائٹر کے معاونین لکڑی کی گیلری اور گھوڑوں پر وحشیانہ انداز میں حملہ کر رہا تھا مگر اب نیزے کے ایک زخم کے علاوہ اس کے جسم میں پیوست 6 برچھیوں نے اسے ایک تکلیف دہ احساس سے روشناس کروا دیا تھا۔ تو ناقابل تسخیر نہیں ہے، اس کا گھمنڈ خاک میں مل چکا تھا۔ اب وہ قدرے خوف زدہ تھا، انسان سے ہراساں، انسان جس نے کھیل ہی کھیل میں اسے بری طرح گھائل کر دیا تھا۔ اب وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس فضول کھیل سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کھیلنے کے بجائے کسی نہ کسی طرح اپنے دشمن کو ہلاک کر ڈالے۔ بل فائٹنگ کا عروج بل کی موت ہے۔ شروع سے لے کر اب تک تمام داؤ پیچ اسی ڈرامائی انجام کی خوبصورتی کو مدنظر رکھ کر کھیلے گئے تھے۔ اس اختتامیہ کو ترسیلیو یعنی موت کا کھیل کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح بل اکھاڑے میں اکیلا کھڑا ہے، بگل بجتا ہے۔ بل فائٹر میدان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اب مولیتا ہے۔ مولیتا سرخ سرج کے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو ایک چھڑی کے گرد لپٹا ہوتا ہے۔ یہ مولیتا بل کے بقیہ طاقت کو ختم کرنے اور اسے قتل کرتے وقت اس کا سر نیچے رکھنے کے کام آتا ہے۔ بل فائٹر اکھاڑے کے درمیان چلتا ہوا صدر کی کیبن کے نیچے پہنچا اور صدر سے بل کو قتل کرنے کی اجازت چاہی۔ صدر نے رومال اٹھا کر اجازت دے دی۔ بل فائٹر پیچھے مڑا اور اپنا خالی ہاتھ فضا میں بلند کر کے اعلان کیا کہ وہ اس بل کو اپنی محبوبہ یا کسی عزیز دوست کی بجائے بل رنگ میں موجود ہزاروں تماشائیوں کے نام کرتا ہے۔ بل فائٹر کی اس جمہوریت پسندی کو سیٹیوں کی بوچھاڑ اور براوو کے نعروں سے نوازا۔ دھوپ کی شدت میں اب کمی واقع ہو چکی تھی اور بل رنگ کا نصف سے زیادہ حصہ چھاؤں میں جا چکا تھا۔
موت کے سائے روشنی کے تعاقب میں تھے۔ بل فائٹر نے جھک کر تماشائیوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی سنہری ٹوپی اتار کر زمین پر دے ماری اور دائیں ہاتھ میں مولدیتا اور تلوار پکڑے بل کی جانب بڑھا۔ ہو ہو اس نے پکارا۔ بل نے بمشکل سر اٹھایا اور پھر تھکاوٹ اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود حملہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ بل فائٹر نہایت نفاست سے پنجوں پر گھوما اور بل مولیتا سے چھوتا ہوا آگے نکل گیا۔ ایستائے تورو سالے لاتین، ایک نوجوان نے بل کی فراست اور بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے نعرہ لگایا، یعنی بل لاطینی زبان خوب سمجھتا ہے۔ بل فائٹر نے متعدد بار حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور پھر بڑی خوبصورتی سے اپنا بچاؤ کیا۔ ان حرکات کا مقصد بل پر اس حد تک غلبہ پا لینا ہے کہ وہ تھک کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں اسے آسانی سے قتل کیا جا سکے۔ پوری بل فائٹ میں یہ حرکات سب سے زیادہ خطرناک اور خوبصورت ہوتی ہیں اور یوں تیزی سے گزر جاتی ہیں جیسے حسن کا ایک خیرہ کن شرارہ چمک کر پل بھر میں آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بل ہانپنے لگا۔ اس وقت وہ بے حد بھاری بھرکم محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کا سر جھک رہا تھا، زخموں کی شدت سے اس کا گوبر اور پیشاب خارج ہو کر اکھاڑے کی ریت پر پھیل رہا تھا۔ یہاں یہ فرض کر لینا کہ بل اب ختم ہو چکا ہے انتہائی بے وقوفی ہوگی۔ وہ اب بے حد خطرناک ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں حملہ آور ہوگا جب اسے اپنی کامیابی کا 100% یقین ہو جائے گا۔ بل فائٹر مولیتا اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے بل کے بالکل قریب آ گیا۔ بل پیچھے ہٹنے لگا یہاں تک کہ اس کے سرخ دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جس میں سے صرف 15 منٹ قبل اتنے غرور سے پھنکارتا ہوا نکلا تھا۔ ایسی حالت میں اکثر بل اکھاڑے کے کسی ایسے کونے میں جا کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے نزدیک محفوظ ترین مقام ہو۔ اسے بل کا گھر کہتے ہیں۔ اگر بل کو اس محفوظ جگہ کے اندر جا کر چھیڑا جائے تو بل فائٹر کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ چنانچہ بل فائٹر نے مولیتا بل کے آگے ریت پر بچھا دیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ بل نے مولیتا سونگھا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ دھوپ مہانت پڑ رہی تھی اور سامان سبستیان کے سمندر سے آنے والی نم آلود ہوا میں خننے کی نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو خواتین گرمی کی وجہ سے پنکھے جھل رہی تھیں اب انہوں نے گرم چادریں اوڑھ لیں۔ سارا ہجوم اس حیرت ناک ڈرامے کا نقطہ عروج دیکھنے کے لیے دم سادے بیٹھا۔ بل اب بے حد تھک چکا تھا، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں مگر اس کی نم آلود کالی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی وحشت تھی، ایک ایسی وحشت جو بڑے بڑے بہادر بل فائٹروں کا پتہ پانی کر دیتی ہے۔ خانہ بدوش بل فائٹر جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے اس معاملے میں بے حد ڈرپوک تھا۔ اشبیلا کے بل رنگ میں جب وہ ریٹائر ہونے سے قبل اپنی زندگی کا آخری بل قتل کرنے والا تھا تو اس نے وہ بل اپنے بچپن کے دوست کے نام کرنے کا اعلان کیا۔ اے میرے عزیز دوست، یہ بل تمہارے نام پر قتل ہوگا، تم جو میرے دل میں رہتے ہو۔ اس نے جھک کر اپنے دوست سے کہا اور پھر اس کی نگاہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک عظیم موسیقار پر پڑی۔ گالو نے فی الفور اپنا ارادہ بدل دیا۔ اے آسمان موسیقی پر چمکنے والے تابناک ستارے، یہ بل میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ اور ابھی وہ فقرہ پورا نہ کر پایا تھا کہ اس نے اپنے استاد بل فائٹر کو ہجوم میں بیٹھے دیکھا۔ بھلا میں اپنے استاد رکابینو کی موجودگی میں یہ بل کسی اور کے نام کرنے کی جسارت کیوں کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنا ہاتھ شاہانہ طریقے سے فضا میں لہرا کر اعلان کیا اور بل کو قتل کرنے کی نیت سے پیچھے موڑا۔ بل سر جھکائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گالو نے اپنا گنجا سا سر کھجایا اور اکھاڑے میں موجود اپنے چھوٹے بھائی ہوسے کو کہنے لگا کہ یار ہوسے، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اس بل کو میری طرف مارو، مجھے اس کا دیکھنا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار اور مولیتا زمین پر پھینکا اور لکڑی کی گیلری پھلانگ کر بل رنگ سے باہر آ گیا۔ مگر آج سان سبستیان کے اکھاڑے میں جو بل فائٹر بعد میں معلوم ہوا کہ
اس کا نام ہوسے مونتیس ہے اور ہسپانیہ کے بہترین بل فائٹروں میں شمار ہوتا ہے۔ سینہ تانے کھڑے تھا وہ بل فائٹر کی آنکھوں میں بڑی وحشت سے ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ مولیتا اور ننگی تلوار بائیں ہاتھ میں تھامے وہ بل سے تقریباً 5 گز کے فاصلے پر کھڑا۔ بل کی نظریں مولیتے پر جمی تھیں اور وہ بت بنا کر کھڑا تھا۔ جب بل فائٹر کو یقین ہو گیا کہ بل اتنا تھک چکا ہے کہ اب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا تو اس نے بل کی طرف سے منہ موڑا، ایک جھٹکے سے مولیتا میں سے تلوار کھینچی اور پھر دوبارہ مڑ کر بل کی جانب بڑھا۔ بے حد نپے تلے قدموں سے آہستہ آہستہ اس کے سر تلوار کی نوک اور بائیں کاندھے کا رخ کی طرف کیا۔ بل ایک خوفزدہ بچے کی طرح سہما کھڑا تھا۔ بل فائٹر نے اب اس چھوٹی سی جگہ کا تعین کیا جو بل کے کندھوں کے درمیان اور سینگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ عین اس مقام پر اگر تلوار گھونپی جائے تو وہ ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر کر بل کا کام تمام کر دیتی ہے۔ گردن کا یہ حصہ فائٹر کو صرف اس وقت نظر آتا ہے جب بل حملہ آور ہوتا ہے۔ گردن کے کسی اور حصے میں تلوار بھونکنا بزدلی اور ناتجربہ کاری پر محمول کیا جاتا ہے۔ اچھا بل فائٹر مولیتا کے درست استعمال سے بل کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ گردن نیچی رکھے اور پھر خطرہ مول کر سینگوں کے اوپر جھک کر ہو جاتا ہے۔ آخری وار کرنے سے پہلے بل فائٹر نے اپنی تلوار کو بوسہ دیا اور اس کا دستہ آنکھوں کے پاس لا کر نوک بل کی جانب کر دی۔ ایتورو، اس نے بل کو پکارا۔ بل نے بمشکل اپنا سر اٹھایا۔ دھوپ میں چمکتی ہوئی تلوار کا رخ اس کی جانب تھا۔ انصاف کی گھڑی آن پہنچی تھی، انصاف جو ہمیشہ اصولوں کی بجائے طاقت کا ساتھ دیتا ہے۔ اس وقت بل فائٹر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ بل کا سر جھکا ہوا تھا لیکن کبھی کبھار مظلوم اپنے گہرے زخموں کے باوجود ظالم سے ٹکر لیتے ہیں، اور بل نے بھی اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور بچی کھچی طاقت سے کام لے کر بل فائٹر پر حملہ آور ہو گیا۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ انسان اور حیوان ہم آغوش ہو گئے۔ حیوان کا سر نیچا، انسان اس کے سینگوں سے بچاؤ کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا اور تلوار گردن میں اتار دیا۔ بل کی گردن، تلوار کا دستہ اور انسان کا ہاتھ ایک نقطے پر بدل گئے۔ قتل کی خوبصورتی کا وہ لمحہ جسے بل فائٹ کا فنی اور جذباتی نقطہ عروج کہا جاتا ہے۔ بل فائٹر نے تلوار کے خون آلود دستے سے انگلیاں علیحدہ کیں اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بل لڑکھڑا رہا تھا، اس کے منہ سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا۔ اس کی آنکھوں میں پتھرانے لگیں اور کون جانے اس آخری لمحے میں بل نے نیم مردہ آنکھوں سے کتنی نفرت سے ان ہزاروں تماشائیوں کو دیکھا ہوگا جو اس کی موت کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ بل فائٹر کو لہو پر ہاتھ رکھے نہایت سنجیدگی سے اختتام کا منتظر تھا۔ پورے بل رنگ پر خاموشی طاری تھی۔ بل کا سر نیچا ہوتا جا رہا تھا، اس کی گردن اور منہ سے بہتا ہوا خون گرم ریت میں جذب ہو رہا تھا، اور پھر اس کی ٹانگیں بری طرح لرزنے لگیں اور وہ لڑکھڑا کر ریت پر گر پڑا۔ موت کے سائے روشنیوں پر غالب آ گئے۔ بل کے گرتے ہی بل کے رنگ میں شور برپا ہو گیا۔ تلوار کے پہلے وار میں بل کو ہلاک کر ڈالنا ایک عظیم کارنامہ تھا، ورنہ اکثر تلوار کسی ہڈی سے چٹک کر باہر نکل آتی ہے اور بل فائٹر اناڑی ہونے کی وجہ سے متعدد بار کوشش کے باوجود بھی بل کو ہلاک نہ کر سکے تو پھر اس کی شاہراہ خنجر سے کاٹ دی جاتی ہے۔ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے اور پھر یکدم بل رنگ میں ہزاروں سرخ رنگ کے ریشمی رومال لہرانے لگے۔ عوام نے فیصلہ دے دیا تھا کہ بل فائٹر کو اس کی بہادری کے صلے میں بل کے کان اور دم کاٹ کر دیے جائیں۔ صدر کی منظوری پر بل رنگ کے ملازمین نے خنجر سے بل کے کان اور دم کاٹے اور دونوں تحفے بل فائٹر کے حوالے کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے فوراً بعد بے شمار لوگ اکھاڑے میں کود پڑے اور بل فائٹر کو کندھوں پر اٹھا کر ایک جلوس کی صورت میں بل رنگ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ تماشائی ابھی تک کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ جو ہی بل فائٹر ان کے قریب سے گزرتا وہ جوجی میں آتا اٹھا کر اس کی جانب اچھال دیتے۔ رومال، ہیٹ،
کوٹ ٹائیاں اور لاتعداد دوسری اشیاء اکھیڑے میں بکھری پڑی تھی۔ بل فائٹر کے معاونین ان چیزوں کو اٹھا کر بل فائٹر کو دیتے اور وہ انہیں چوم کر واپس اچھال دیتا۔ میرے قریب بیٹھے دو اسپانیوں میں سے ایک نے شراب کی مشکیزہ بل رنگ میں پھینک دیا۔ بل فائٹر نے مشکیزہ فضا میں ہی دبوچ لیا اور اس میں سے چند گھونٹ بھر کر واپس پھینک دیا۔ مشکیزہ سب سے اگلی صف میں گرا۔ ایک تماشائی نے اٹھا کر چند گھونٹ لیے اور پچھلی صف میں کسی کو تھما دیا۔ ان صاحب نے بھی ڈیک لگا کر شراب پی اور اسے پچھلی صف میں بیٹھے ایک لڑکے کو دے دی۔ لڑکے نے بھی مشکیزہ موٹے ہسپانوی تک پہنچایا تو تقریباً خالی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی خوش قسمتی پر پھولا نہ سما رہا تھا۔ میں اس مشکیزے اور بقیہ شراب کو یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا تاکہ میرے بیٹے اور ہونے والے پوتے اس پر فخر کر سکیں کہ یہی ہے وہ مشکیزہ جس میں سے عظیم بل فائٹر ہوسے فونکس نے شراب پی تھی۔ اور اس کے بعد 2 درجن تماشائیوں نے بھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، میرا بس چلے تو میں بل رنگ میں بیٹھے تمام تماشائیوں کو شراب پلاؤں۔ لو تم بھی پیو۔ اس نے مشکیزہ میری گود میں رکھ دیا۔ اگر بقیہ شراب میں پی گیا تو تمہارے پاس اپنے بیٹوں اور ہونے والے پوتوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ میں نے پچکا ہوا مشکیزہ اسے واپس کر دیا۔ جلوس کے خاتمے پر میدان میں فربا خچروں کی ایک جوڑی داخل ہوئی جسے بل رنگ کے لیے ملازمین میں ہانک رہے تھے۔ انہوں نے خچروں کے گرد بندھی رسیوں سے بل کی ٹانگیں مضبوطی سے جکڑ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے خچروں کو چاہ کے ساتھ اپنی تیزی سے پٹیا کر وہ وزنی بل کو گھسیٹتے ہوئے میدان سے باہر نکل گئے۔ ریت پر مرے ہوئے بل کے گھسیٹنے سے ایک راستہ سا بن گیا تھا۔ بل فائٹ کے ڈرامے کے مرکزی کردار کی آخری راہداری۔ ہر بل فائٹ میں 6 بل اور 3 بل فائٹر حصہ لیتے ہیں۔ ایک بل کو مارنے کے لیے صرف 20 منٹ دیے جاتے ہیں۔ سان سیباستیان کے اکھاڑے میں پہلا بل ہلاک ہو چکا تھا، اب دوسرا بل کی باری تھی۔ بگل کی آواز آئی۔ بوڑھے نے وائنس ہاتھ سے اپنا بوسیدہ ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پونجا، پھر بائیں ہاتھ سے استبل کا سرخ دروازہ زور لگا کر دھکیلا اور بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چشم زون میں ایک بھاری بھرکم سیاہ بل بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے بوجھ تلے زمین لرز رہی تھی۔ طاقتور، مغرور اور ناقابل تسخیر ہے تورو۔ تماشائی اپنے رومال، ہیٹ اور پنکھے ہلا ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خچروں کی جوڑی جب چھٹے اور آخری بل کی لاش اکھاڑے میں سے استبل کی جانب گھسیٹ رہی تھے تو بل رنگ میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ کل صبح ان کا گوشت سان سیباستیان کے قصابوں کی دکانوں پر مہنگے داموں فروخت ہوگا۔ میڈرڈ کے بل رنگ میں مرنے والے بل کا گوشت تو جنرل فرانکو بھی بے حد رغبت سے کھاتا ہے۔ آخری بل کی لاش میدان سے جاتے ہی تماشائی تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بل رنگ خالی ہونے لگا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو پھر ایک مرتبہ میری آنکھوں میں فلیش کی روشنی چبھ گئی۔ سنہری بالوں والی لڑکی نے کیمرہ اپنی آنکھ سے ہٹایا اور مسکرا دی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح تصویریں اتارنے سے اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ بھی ایک ایسے کھیل کا آغاز کرنا چاہتی تھی جس میں وہ بل فائٹر ہو اور میں بل فائٹر جو اکثر بچ جاتا ہے اور بل جو ہمیشہ ہلاک ہوتا ہے۔